اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے۔ یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اصل میں یہ 4 نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عمل لازماً درست ہوگا۔ وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جب کہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو۔ کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا۔ اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا، ہر چہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے، حقیقت میں شے ایک ہی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بودا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے۔ بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں؟ سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے۔ نمبر 2، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں۔ He must face the reality and accept the reality۔ اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے۔ میں سقراط کی مثال دے چکا ہوں، اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے، یہ ہے حقیقت۔ ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں۔ اور آخری بات کیا ہوگی؟ حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے۔ اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا۔ نمبر 2، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا۔ نمبر 3، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا۔ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان۔ یہ ہے سورۃ العصر۔ اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان 4 میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو۔ کل ایمان پر بحث ہوئی، میں نے 9 ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے 7 ہم پڑھ چکے۔ کیا؟ ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے، ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن۔ یہ 9 تھے جن میں سے کہ 7 بیان ہو چکے، 2 رہ گئے۔
آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح. اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے. دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے. وہ جو دو درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے. قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے. اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اعراب جمع ہے اعرابیون کی. اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ. عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے. یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی اور دبئی، ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل. ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے. باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ. ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے. یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ذرا غور کر لیجئے گا. اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا. لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف. لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے. عربی میں لیکن ہے. لیکن قولوا، کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. بتائیے بات واضح ہو گئی. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. لیکن ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب بات واضح ہو گئی، کوئی اب امکان نہیں رہا. بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا. ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگز تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا، ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے.